ابن کثیر میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا سخی تھا، اور اس کے پاس ایک باغ تھا، اور اس باغ سے جو اسے کمائی حاصل ہوتی تو اس کو وہ خرچ کرتا اپنے بچوں پہ، بیوی بچوں پہ، اور جو اس سے بچ جاتا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا تھا، غریبوں کو دے دیتا، یتیموں کو دے دیتا، بیواؤں کو دے دیتا تھا۔ اس کے عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے کاروبار میں اور اس کے مال میں بڑی برکت رکھی تھی۔ ہوا ایسا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور اس کا جو باغ تھا وہ اس کی اولاد کی وراثت میں آ گیا۔ جب اولاد کی وراثت میں آیا تو اولاد، وہ جتنے اس کے بیٹے تھے یا اولاد تھی، وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف آدمی تھا اور سارا مال تقسیم کر دیتا تھا غریبوں میں، بیواؤں میں اور یتیموں میں، تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس مال کو جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح جلدی سے امیر ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کرنے کے بعد آپس میں جب ان کا باغ کا پھل پک گیا، تیار ہو گیا، تو انہوں نے ایک دن رات کو مشورہ کیا آپس میں کہ رات کے پچھلے پہر سارے اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو جگاتے ہیں اور چپکے باغ کی طرف جاتے ہیں اور جا کر سارا پھل لے آتے ہیں توڑ کے۔ اگر دن کے وقت جاتے ہیں تو اپنے باپ کی روایت کے مطابق غریبوں کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ شام ہوئی، رات ہوئی، تو سب نے ایک دوسرے کو آرام سے جگایا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو آرام سے جگایا تو باغ کی طرف چل دیے۔ بڑے چپکے سے، خاموشی سے وہ باغ کی طرف بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ باغ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی باغ نہیں ہے بلکہ ایک راکھ کا ڈھیر ہے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ کو اللہ نے جلا کر راکھ بنا دیا، سارے پھل جل گئے، سارے درخت جل گئے، وہ لہلاتے درخت اور وہ سبزہ سب کچھ راکھ بن گیا تھا۔ تو انہوں نے پہلے دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ شاید ہم غلط آ گئے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو ہمارے باپ کا باغ تھا، بلکہ یہ کسی اور جگہ پہ آ گئے ہیں۔ تو جب مڑنے لگے تو ایک نے کہا یہ ارد گرد جو نشانیاں ہیں یہ تو وہی ہے، یہ تو اسی طرح کی ہیں، جگہ تو وہی ہے۔ تو انہوں نے غور کیا تو ان کو نشانیاں نظر آئی کہ جگہ تو وہی ہے لیکن باغ نہیں ہے، راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہماری بخیلی اور بدنیتی کی وجہ سے اللہ نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو بخیلی اور بدنیتی سے بچائے۔ ایک شخص تھا، وہ نکلا صدقہ کرنے، تو صدقہ کر کے واپس آیا تو لوگوں نے صبح کہا کہ جی چور کے ہاتھ پہ صدقہ کیا گیا ہے، یعنی کہ چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ تو اس نے دوسرے دن پھر ارادہ کیا کہ میں آج صدقہ کروں گا، پھر وہ صدقہ کرنے نکلا تو ایک عورت کو دے کر آ گیا، اور صبح لوگ اٹھے تو لوگوں نے شوشہ کیا کہ جی بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا ہے۔ تیسرے دن اس نے پھر قصد کیا، ارادہ کیا کہ میں صدقہ کروں گا، صدقہ کرنے نکلا تو وہ ایک شخص کے ہاتھ پہ میں صدقہ دے کر آ گیا۔ تو صبح اٹھا تو لوگوں نے شور کیا ہوا تھا کہ رات کو ایک غنی کو، امیر کو صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ تیری کیسی شان ہے کہ کبھی چور کو صدقہ ہو جاتا ہے، کبھی بدکار کو صدقہ مل جاتا ہے اور کبھی امیر کو صدقہ مل جاتا ہے۔ تو وہ رات کو سویا تو اس کو خواب میں اشارہ کیا گیا، بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ رہی بات چور کی، تو وہ ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے چوری چھوڑ دے اور نیکی کے راستے پہ آ جائے، اور جو بدکار عورت ہے ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ بدکاری چھوڑ دے، اور جو امیر ہے جس کو صدقہ کیا گیا ہے
ہو سکتا ہے یہ صدقہ لینے کے بعد اس کو ہوش آ جائے اور اس کو شرم محسوس ہو اور وہ اپنے مال میں بخل کرنا چھوڑ دے اور اس مال سے وہ صدقہ دینا شروع کر لے۔